خواتین و حضرات، آج ہم پھر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج کون سی شخصیت تشریف لائی ہے؟ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ پاکستان کے اندر کمپیرنگ کے فن میں یونیورسٹی کی حیثیت رکھنے والے طارق عزیز صاحب تشریف لائیے جناب۔ لو دوستو، میرا تو کام ہو گیا ہے، طارق عزیز صاحب آگے ہیں اور اتفاق سے میں جیب میں بجلی کا بل لے آیا ہوں، اور ابھی طارق صاحب نے کہنا ہے کہ جس کی جیب میں بجلی کا بل ہے یہ انعام اس کا ہوا۔ تیری جیب چ جڑا بجلی دا بل ہے نا، او دی کاغذ دی کشتی بنا، دابڑے چ پانی پا، او دے وچ اتار، اونج تیرا بل نہیں اترنا۔ سر جی، آپ کے جانے کے بعد تو میرا شادی کرانے کو دل ہی نہیں چاہا۔ اب کون کہے گا آ جائیں وہ جوڑے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ گوگا جی، اپنے بیاہ دا مسئلہ طارق عزیز صاحب تے نہ پاؤ سر جی، انجی انہاں رشتے دا ہر پاسے جواب ہو گیا۔ طارق صاحب، آپ کے پروگرام کی وجہ سے مجھے عادت پڑ گئی تھی، میں نکاح نامہ جیب میں رکھتا تھا۔ آپ کو اس نکاح نامے کا فائدہ میرے پروگرام کے علاوہ بھی بہت ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ جیسا شخص لاکھ کہے کہ میری منکوحہ ہے، قانون دان نہیں مانتے۔ طارق صاحب کی کہہ رہے، میری بیوی میں جانو جانو کہندی ہے۔ یہ اس بچی کی دریا دلی ہے۔ سر، آپ نے نیلام گھر کا آغاز کر کے جو تاریخ رقم کی، مسلسل 40 سال تک اسے چلایا، اس کا وہی معیار برقرار رکھا، یہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ منفرد تاریخ ہے۔ دیکھیں فرید، ہمارے لیے اصل بات تھی ہی معیار۔ ویسے تو نیلام گھر کا آغاز 1974 میں ہوا، لیکن میرے نزدیک تو معیار اسی دن سے برقرار رکھنا ضروری ہو گیا جس دن میں پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا اناؤنسر بنا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آج کل جس انداز، جس تلفظ اور جس اعتماد کے ساتھ غلط اردو بولی جاتی ہے، اور جتنا ہونق اور بے تقا بن کے پروگرام کیے جاتے ہیں، اگر ہمارے دور میں کوئی شخص ایسا کرتا تو وہ اب تک آدھی عمر قید کاٹ چکا ہوتا، اور قید بھی بامشقت۔ طارق عزیز صاحب، آپ کا شو تو اس حوالے سے اور معتبر تھا کہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ بھائی، اسی بات کا تو دکھ ہے کہ اس وقت تو کوئی ایسی مثال بھی موجود نہیں تھی جس کی رہنمائی میں آگے بڑھا جائے۔ اب تو کئی بہترین شو مثال کے لیے موجود ہیں، لیکن یہ کیا بدقسمتی ہے کہ مثال کی جگہ مسالے نے لے لی۔ اب جتنا مسالہ گرم ہے اتنا ہی شو ہٹ ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ طارق عزیز صاحب، ہمیں آپ کے اس شو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، اور نوجوان اتنی تیاری سی ایس ایس کے امتحان کے لیے نہیں کرتے تھے جتنی تیاری آپ کے اس شو میں کار جیتنے کے لیے کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے بھی بہت محنت کی، بہت تیاری کی کہ میں طارق صاحب سے کار لے لوں، لیکن مجھے کار نہیں ملی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، سوالوں کے جواب تو آپ نے سارے درست دیے تھے، مگر کار نہیں مانی تھی۔ میں نے بھی بڑی کتابیں پڑھی، بدقسمتی سے وہ انگلش میں تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو میرے بھائی، وہ کتابیں آپ نے بک سٹال سے لینی تھی، تم نے ردی والے سے خرید لی۔ فرید، میرے شو کا اصل مقصد صرف تفریح نہیں تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے۔ ہوا میں لٹکے سے بغیر ہاتھ لگائے کھانے کے مقابلے ہم نے بھی کروائے، جیب سے چمچہ نکلنے پر کولر دینے کا تصور بھی ہم نے ہی پیش کیا، مگر یہ سب جوڑنے کے طریقے تھے۔ اصل مقصد تو علم پھیلانا تھا، ادب کو فروغ دینا تھا،
और आप अपने इस मकसद में बहुत हद तक कामयाब थे सर। मुझे याद है सर, जितने शेर आपको याद थे उतने तो शेर लिखने वालों को याद नहीं होंगे। ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਟ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। हाय, मैंने भी एक मर्तबा तारक अजीज शो में बैतबाजी में हिस्सा लिया था। अच्छा, फिर इसी वजह से तारिक अजीज साहब ने तुम्हें तारिक अजीज शो से निकाल दिया था। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? बैतबाजी की वजह से इन्हें नहीं निकाला गया था। बैतबाजी का मुकाबला तो ये जीत गए थे। जब इन्हें जीत पर इनाम के तौर पे फ्रिज दिया गया तो कहने लगे खाली फ्रिज का क्या फायदा, इसमें फ्रूट और बोतलें भी लगा के दे। फिर हमारे प्रोड्यूसर अयूब खावर साहब ने इनकी एंट्री पे पाबंदी लगाई। तो बात हो रही थी फरीद प्रोग्राम की। जी हाँ तारिक साहब, ये तो बताइए कि आपको इतने अशार याद कैसे हो जाते थे? देखो नौजवान, हमारे दौर में हर फनकार का पहला ताल्लुक किताब से जुड़ता था। वाह। जिसे अदब से शगफ ना होता उसे किसी आर्ट सेंटर के करीब से गुजरने की भी जुर्रत नहीं होती थी। आजकल तो इकबाल, फैज, मीर या किसी भी क्लासिकी उस्ताद के शेर को गलत सुनाकर उसकी टांगे तोड़ने का फैशन आ चुका है। सही कहा। क्योंकि मौजूदा नौजवान किताब से बहुत दूर हो चुका है, खौफजदा होता है। जी। अब तो वो रिक्शे या किसी कुल्फी वाली रेडी से शेर पढ़ के याद कर लेते हैं। रिक्शे से मुझे याद आया, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, वाह। कहीं से नींबू मिले तो सालन पे निचोड़ दूं। यार क्या बेहुदा शेर सुना रहे हो तारिक अजीज साहब को। फरीद, इससे पहले कि मुझे मजीद किसी अजियत का सामना करना पड़े, इजाजत चाहता हूं। चलते चलते वतने अजीज के लिए दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।